Assalamu alaikum. I welcome you in the Scope Club CSS classes. Today we are going to discuss an important topic of Islamic studies, that is zakat. हमने जो Islamic studies में कंटेंट का पहला एरिया था वो था इंट्रोडक्शन टू इस्लाम. उसमें अकायद और इबादत का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. आज हम उन्हीं में से पढ़ेंगे ज़कात. ज़कात के लिए हमने ब्रीफ सी आउटलाइन बनाई है, या आप इसे कह लें जो की एरियाज़ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. हम पहले इंट्रोडक्शन टू ज़कात पे बात करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे लिटरल लेक्सिकल मीनिंग ऑफ ज़कात या डेफिनेशन आप कह लें, मीनिंग कह लें. देन वी विल बी लुकिंग अपॉन टू डिस्कस व्हाट आर द मसारिफ ऑफ ज़कात, कि सूरह तौबा में कुछ मसारिफ बताए गए हैं जिनको हम ज़कात दे सकें, यानी कि जिनके ऊपर हम ज़कात का जो खर्चा है उन पे हम स्पेंड कर सकें, ज़कात उनको हम दे सकें. वो मसारिफ क्या हैं. उसके बाद व्हाट इज़ निसाब ऑफ ज़कात, कि ज़कात का प्रोपोर्शन क्या है, किन लोगों पे ज़कात देना लाजमन है. उसके बाद we will be discussing important aspect of this topic, कि what are the benefits of ज़कात. इम्पोर्टेंस क्या लें, बेनिफिट्स क्या लें, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या होंगे, मॉरल बेनिफिट्स क्या होंगे और सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे. स्पिरिचुअल से मुराद इंडिविजुअल पे क्या असरात पड़ेंगे ज़कात देने के. उसके बाद इंडिविजुअल की वजह से जो मॉरल बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे, और मॉरल बेनिफिट्स जब मिलेंगे तो उनके ओवरऑल सोशल बेनिफिट्स हो जाएंगे. मतलब इंडिविजुअल की वजह से जो बेनिफिट हमें हासिल हुए वो मॉरल बेनिफिट्स हो गए, और मॉरल बेनिफिट्स के बाद सोशल बेनिफिट्स. उसके बाद समटाइम्स एग्जामिनर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ज़कात कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. पाकिस्तान में पावर्टी का बहुत बड़ा मसला है, या इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें ज़कात को इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता. व्हाट आर प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स. दीज आर सम की टर्म्स या दीज आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. आउटलाइन मैंने डिस्कस की आप लोगों के साथ. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. जब भी इस्लामिक स्टडीज़ का कोई टॉपिक आप इंट्रोड्यूस करने जाएँ तो इंट्रोडक्शन से पहले आप कोई कुरानिक वर्स या अहादीस आप उसमें मेंशन करें, ताकि एक आपका आंसर जो है ना एक फुल पैकेज में आ जाए. एक जो रिक्वायर्ड डिमांड है जो एग्जामिनर ने रिक्वायर किया है, यू शुड मेंशन दैट. कुरान पाक में ज़कात के लिए 12 मरतबा एम्फसाइज किया गया है. एक जगह पे फरमाया गया है कि दोज हु डू गुड डीड्स, ऑफर प्रेयर एंड पे ज़कात आर श्योरली टू बी रिवॉर्डेड. तो एक कुरानिक वर्स आपकी आ गई. अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू ज़कात. इंट्रोडक्शन क्रक्स होना चाहिए आपके ओवरऑल टॉपिक का, जेस्ट होना चाहिए आपके ओवरऑल टॉपिक का, और यू हैव टू मैन्यूवर योर आंसर एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. Zakat is a form of financial worship that is obligatory upon every adult man and woman who have particular amount of money and who are affluent one. Zakat occupies a very cardinal importance in system of Islam. It is considered as a backbone of economic system of Islam. Its importance can be realized from the fact that rightly guided Caliph Hazrat Abu Bakr waged jihad in order to collect zakat. Zakat has enormous social, spiritual and moral benefits. If countries like Pakistan ensure effective management of zakat, we can alleviate poverty, and zakat can remove greed, zakat can remove lust, and zakat can help us in creating a socially just and morally ordered society. We all must pay zakat and sensitize affluent people to pay zakat. This is introduction of zakat. अब आ जाते हैं literal meaning of zakat. Zakat is an Arabic word which has 3 different meanings, 3 different connotations. Number 1, zakat means to purify. Number 2, zakat means to give better part of. Number 3, zakat means a poor due. This is called ज़कात. ये आप लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात कह लें. इसको आप इस तरह समराइज करें. इट इज़ अ फाइनेंशियल फॉर्म ऑफ वर्शिप. इट हेल्प्स इन प्योरीफाइंग वेल्थ. हम जिस तरह वज़ू करते हैं जिस्म की पाकीज़गी के लिए, हम नमाज पढ़ते हैं नफ्स की, रूह की पाकीज़गी के लिए, इसी तरह हम ज़कात देते हैं अपनी दौलत को प्योरीफाई करने के लिए.
Now we are going to discuss what are the masarif of zakat. قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں to whom we can pay zakat. Number 1 الفقراء المساکین العاملین علیہا ملفت القلب فی الرکاب الغمرن ابن السبیل فی سبیل اللہ. فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیسک نیسیسٹی یعنی کہ فوڈ شیلٹر کلاتھ فلفل نہیں کر سکتے. اس کے بعد مساکین وہ لوگ جو ان ایریاز کو ان چیزوں کو تو فلفل کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر جب معاشی برے حالات آ جاتے ہیں تو وہ انیبل ہوتے ہیں اپنی نیڈس کو فلفل کرنا, ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کے بعد الغمرین یعنی کہ زکوٰۃ کلیکٹرز. اس کے بعد منفت القلب وہ لوگ جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ابن السبیل یہ ہوتے ہیں مسافرین جن کو ہم ٹریولرز بولتے ہیں. فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ ہے. تو یہ 8 مختلف مصارف آف زکوٰۃ ہے. Now we are going to discuss nisab of zakat. If you have money then 2.5% of that money is due for zakat. اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ سلور ہے, 52.5 تولہ چاندی ہے, 52.5 تولہ سونا ہے, گولڈ ہے اور 40 بکریاں ہیں, 5 اونٹ ہیں تو آپ پہ زکوٰۃ لازم ہے. یہ ہو گیا پروپورشن آف زکوٰۃ. Now we are going to discuss significance یا آپ کہہ لیں benefits of زکوٰۃ, spiritual, moral اور social. spiritual benefits یہ ہیں کہ انسان کے نفس کی پاکیزگی ہوگی یعنی کہ تزکیہ نفس ہوگا. جب انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے تو انسان کا جو نفس ہے وہ مٹیریلسٹک ایسپائریشنز پہ نہیں بلیو کرتا, ان کو پرسو کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا اور اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے. اس کے بعد جی آ جاتا ہے گریڈ ریمووز. اٹ ریمووز گریڈ فرام ہیومن, کہ انسان کے دل سے پیسے کلیکٹ کرنے کی, پیسے ایکیومولیٹ کرنے کی جو لالچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اٹ ریمووز لسٹ فار کلیکٹنگ منی. اس کے بعد اٹ کریٹس جنریوسٹی, کہ انسان میں وہ سینس آف جنریوسٹی کریٹ ہوتی ہے اور وہ اپرائٹس ہو جاتا ہے اور وہ ورچس ہو جاتا ہے. یہ انڈیویجول کے لیے بینیفٹس تھے. اب آ جاتے ہیں مورل بینیفٹس, کہ اسلام میں جو زکوٰۃ دینے سے اسلام کو اسٹرانگ کرنے کا ایک وے ہوتا ہے, مطلب ڈیفینس آف اسلام. جب ہم زکوٰۃ دیں گے اور اسلام کے لیے جہاد لڑیں گے تو اسلام ہمارا جو ہے مضبوط ہوگا. اس کے بعد اٹ ایکٹ ایز اے شیلڈ اگینسٹ کرائم. جب ایک غریب کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ کیا کرے گا, اپنی جو معاشی نیڈز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے کوئی اور وے جو ہے اڈاپٹ نہیں کرے گا. جس طرح ایک فیمس کوٹ ہے کہ پاورٹی بریڈس کرائم, اسی طرح جب زکوٰۃ ہم دیں گے تو کرائم ختم ہو جائے گا اور ہمیں ایک شیلڈ مل جائے گی سوسائٹی میں. کرائم مطلب کرائم نہ کریں گے لوگ, شیلڈ اگینسٹ کرائم. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے سوشل آسپیکٹ. سوشل آسپیکٹ یہ ہیں کہ اٹ ریمووز گیپ بٹوین ہیو اینڈ ہیو ناٹس. وہ جو ہیو اور ہیو ناٹ کا اتنا بڑا وائڈ گیپ ہے وہ منیمم ہو جائے گا. اس کے بعد سوشل کوآپریشن, کہ سوسائٹی میں جب امیر لوگ زکوٰۃ دیں گے اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. وہ جو ڈیسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, امپاورش لوگ ہوتے ہیں, تو ایک سینس آف کوآپریشن جنریٹ ہوگا. اس کے بعد سوشل جسٹس, جب غریب کو بھی زکوٰۃ ملے گی, امیر اپنی جو منی ہے, جو فائنانسز ہیں ان سے کچھ پیسے دیں گے تو ایک سینس آف سوشل جسٹس کریٹ ہوگا. نو باڈی ول بی plundering or exploiting resources of others. اس کے بعد ایک سینس آف برادرہڈ کریٹ ہو جائے گا, کہ ایک بیلنس کریٹ ہوگا کہ جو ویلدی لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور غریب لوگ جو ڈیزرونگ ہیں ان کو زکوٰۃ ملتی ہے, تو ایک برادرہڈ سا آپ کہہ لیں جنریٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی میں. آپ کو اس کے بارہا جو ہے نا بینیفٹس مل جائیں گے, یہ میں نے جسٹ چند بتائے, آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ what are problems in managing, in collecting, in distribution of zakat. کیوں ہمارے اسلامی ممالک میں پرٹیکولر ان پاکستان زکوٰۃ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ افیکٹولی کام نہیں کرتا اور ہم اس وجہ سے پاورٹی کو ایلیویٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو چند پرابلمس ہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں لیکن کچھ پرٹیننٹ میرے لیے. نمبر 1, there is no ownership to government. اگر اونرشپ ہے بھی
تو بہت منیمم ہے. آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کی جو منسٹری ہے تو اب تو یہ 18th امنڈمنٹ کے بعد پروونشل میٹر ہو گیا, اس میں گورنمنٹ کی لیس اونرشپ ہے. جن وزراء کو یہ عہدہ ملتا ہے, وزارت ملتی ہے, دے ٹیک لیس انٹرسٹ, ویری لو انٹرسٹ ان مینجمنٹ آف زکوٰۃ. تو گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں ہے. اس کے بعد ابسلیٹ سسٹم آف زکوٰۃ کلیکشن. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں موسٹلی زکوٰۃ جو کلیکشن ہوتی ہے یا بینکس کے تھرو ہوتی ہے, بیت المال کے تھرو ہوتی ہے, ان کا ایک آبسلیٹ سا سسٹم ہے. ان میں مطلب نیو اسٹریٹجیز نہیں انٹروڈیوس کی گئی ہیں, پرانا تھا ٹریڈیشنل سسٹم زکوٰۃ کلیکشن کا ہے. اس کے بعد کرپشن ان آفیشیلڈم, جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان میں ہی کرپشن پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں ابھی سپریم کورٹ میں کچھ ڈسکشنز چل رہی تھی کہ بیت المال سے بھی لوگ جو ہے آفیسرز جو ہیں وہ پیسے کھا جاتے ہیں. اس کے بعد لگژریٹ اسٹائل آف پیپل, لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے, ان کا لیونگ اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ دے آر انیبل ٹو پے زکوٰۃ. اب آ جاتے ہیں کوئی مسئلوں کو ہم کس طرح ریزالو کریں. نمبر 1, وی ہیو ٹو اسٹرینتھن دی انسٹیٹیوشن آف زکوٰۃ. کس طرح اسٹرینتھن کریں کہ ایک پورا میکینزم بنائیں زکوٰۃ کلیکشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا. اس کے بعد انوویٹو اسٹریٹجیز لائیں, ای بینکنگ کا کانسیپٹ لائیں, ایک اپلیکیشنز انٹروڈیوس کرائیں ایسی جن سے لوگ ڈائریکٹ زکوٰۃ پے کر سکیں. اس کے بعد ہم نے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے, جو افلوئنٹ پیپل ہیں, جو ویلدی کمیونٹی ہے, ان کو ہم نے بتانا ہے کہ دے مسٹ پے زکوٰۃ in order to eradicate poverty from society. اس کے بعد we should appoint honest and dedicated officials, تاکہ جو زکوٰۃ مینجمنٹ ہو وہ تو کرپشن نہ کریں. جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہیں ان کی ہم ریمینریشن انٹروڈیوس کروائیں, ان کو ہم زیادہ سے زیادہ ریمینریشن دیں. اس کا بعد ہم کیا کریں کہ نچلی سطح پہ پاور ڈیلیگیٹ کریں ان ٹرمز آف زکوٰۃ مینجمنٹ, جس طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے, تحصیل لیول پہ کریں, یونین کاؤنسل لیول پہ کریں, تاکہ ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو افیکٹولی مینیج کر سکیں. سو دس واز آل اباؤٹ زکوٰۃ. آپ کنکلوژن کر سکتے ہیں اس ٹاپک کا کہ زکوٰۃ ہیز اے ویری وائٹل امپورٹنس ان اکنامک سسٹم آف اسلام. If we pay zakat in due time, if we pay zakat properly, it can help us in eradicating poverty, creating social justice order, brotherhood, cooperation, and it acts as a shield against crime. Thank you.